नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। दिल्ली में अफगानिस्तान के एक और मंत्री की एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये जो मंत्री हैं वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी हैं, जिन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में। करीब एक हफ्ते तक दिल्ली में रहे और इंडस्ट्री चेंबर्स के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मैं कर रही हूँ वो यहाँ दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास में हुई। यहाँ महिला पुरुष दोनों पत्रकार इनवाइट किए गए थे और वो वहाँ पर पहुँचे। तो एक चीज़ पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल उलट और उसके उसके मामले में हुए शोर के बाद ये साबित हो गया है, इस्टेब्लिश हो गया है कि महिला पुरुष पत्रकारों के बीच अफगानिस्तान की एम्बेसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों को समान रूप से वहाँ पर मौका मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पर हुई और ख़ास इसलिए क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ़ किया मंत्री ने, जो अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी हैं, उन्होंने साफ़ किया कि व्यापार के लिए अब भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कई जो मुश्किलें थीं उनको हल कर लिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो तरफ़ा इक़्तिसादी जो हमारे हमारे बिटवीन टू नेशन जो इक़्तिसादी रवाबत था, तकरीबन 1 अरब या 1 बिलियन जो ट्रेड और कारोबार था, इसमें हम चाहते हैं कि इसमें इजाफ़ा करें, क्योंकि पोटेंशल और ज़रफ़ियत दोनों मुल्कों में मौजूद है और इरादा भी मौजूद है। और हमारे प्राइवेट सेक्टर चाहते हैं कि इस प्रोग्राम और इस बरनामे में खूब अच्छी तरह काम करे। लिहाजा कुछ छोटा छोटा मसाइल था, वीज़े का मसाइल था और जो एक्सपेंसेस हवाई कॉरिडोर के लिए बीच में था, तो ये मसाइल हल करने के लिए हम इधर आए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अभी पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते हैं। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया और मुतवक्की यही है कि इंशाल्लाह हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और ट्रांजिट खूब अच्छी तरह इंशाल्लाह इसमें इजाफ़ा आएगा और इंशाल्लाह सेक्टर ख़ुसूसी इस मज़ीयत से इस्तिफ़ादा करेंगे। अफ़गानिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसे आएंगे, वहाँ पर बेहतर स्थिति होगी। तो क्या कुछ हुआ है यहाँ पर इन 6 दिनों के बीच जो यहाँ पर उनके मंत्री यहाँ पर रहे हैं, तालिबान के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो यहाँ पर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको बता दूँ ट्रेड फेयर भी गए। उनकी मुलाकात जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर पीयूष गोयल से भी हुई। मुलाकातों के बाद उन्होंने जो एक सम टोटल बताया है वो ये कि यहाँ पर एक 1 बिलियन ट्रेड डॉलर का जो ट्रेड है वो बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए कई प्रकार की कोशिशें की जाएंगी। 5 साल का टैक्स ब्रेक ऑफर कर रहे हैं कुछ नए सेक्टर्स में, जिसमें गोल्ड माइनिंग भी शामिल है। आपको पता है कि बहुत मिनरल रिच और मेटल रिच है वहाँ की ज़मीन जो है, और इसकी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा वीज़ा को लेकर बात हुई, वहाँ पर अस्पताल के खोलने को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके ब्रांच खोलने की बात हुई। इसके अलावा बैंकिंग चैनल्स की बात हुई। चाबहार जो है वो किस प्रकार से यूज़फुल होगा ट्रेड में, इसकी बात हुई। ज़मीन का रास्ता कौन सा सबसे ज़्यादा मुफीद रहेगा, जहाँ से सबसे आसान पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ ज़मीन के इस रास्ते को लेकर क्या समस्या है, वो भी, इस बारे में भी बात हुई। जो रोड का रास्ता है, जैसे ज़रांज है अफ़गानिस्तान में और ज़ाहिदान है ईरान में, उससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी बात हुई। और ये भी उन्होंने साफ किया कि भारत में अब उनका एक कॉमर्शियल अटैची रहेगा, जिससे बातचीत में सुविधा होगी और इसके कारण व्यापार में जो कहीं थोड़ी बहुत सलवटें आएंगी उसको स्मूथ किया जा सकेगा। और नए सेक्टर्स में जैसा मैंने बताया कि उसमें काफ़ी छूट मिलेगी। अफ़गानिस्तान को भी इसमें कई फ़ायदे हो रहे हैं, जैसे टैरिफ्स जो हैं वो नहीं के बराबर हैं और बहुत कंपटीशन वहाँ पर नहीं है। अभी चीन जो है वहाँ पर काफ़ी है वहाँ पर कई सेक्टर्स में, लेकिन भारत के लिए बहुत जगह है, ये भी उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में कहा। और एक तरह से अब पूरी तरह से अफ़गानिस्तान तैयार है कि किस तरह से व्यापार जो है
وہ بڑھایا جائے. اور یہ پوری بات چیت آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے منتری نے ہندی میں کی ہے, تو آپ بھی سنیے. سب سے مہم پوائنٹ میں سب بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے ایک ارادہ موجود ہے. اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بتاتے ہیں تب بھی ارادہ موجود ہے, اگر ہم آفیشل دونوں طرف سے ہم بتاتے ہیں تو تب بھی ایک ارادہ موجود ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھا تعلق ہو, اچھا بزنس ہو, ٹرانزیکشن ہو, چیٹی ہو, سب کچھ آفیشل طریقے سے ہم انشاءاللہ آگے لے جائیں. اور یہ جو مسائل تھا, ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ اگر $1 بلین بزنس ہو رہا ہے تو کسی راستے سے ہو رہا ہے, کسی طریقے سے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے سب سے زیادہ نزدیک راستہ جو ہے نا وہ ہے یہی گوادر. کوشش کریں گے کہ یہ ہمیشہ کھلا رہے. اگر خدا نخواستہ کھلا نہ ہو تو یہ ایئر کوریڈور اور چابہار راستہ یا کوئی اور راستہ جو بندر عباس ہے وغیرہ ہی, یہ سب کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ فعال ہو, تو اسی راستے کو ہم فعال رکھیں. ہمیں چابہار کی مسیر سے جو ہم بات کر رہے کہ اس راستے کو ہم کھولیں گے انشاءاللہ, یہ بھی ہم بیچ میں ڈسکس ہوا ہے. اور جو زمینی اور ایئر کوریڈور ہے اس پہ مزید کام ہو رہا ہے. اس میں ٹیکنیکل انشاءاللہ اس میں مزید کوشش کریں گے کہ اور بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور ایکٹیو ہو جائے, اور کمپٹیشن بیچ میں ہو کہ دوسرے راستے سے خواہ اس میں قیمت کم ہو, تاکہ یہ سارے راستے جو ہے نا یہ فنکشنل ہو. اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر جو اگر تجارت کرے گا بائی لیٹرل, اور جو ٹرانزٹ کرے گا وسط ایشیا ریاستوں کے لیے اور کسی اور جگہ کے لیے, تو انشاءاللہ اور سب سے موزون اور بہتر راستہ یہ ہوگا اگر یہ ایئر کوریڈور ہے, اگر یہ زمینی اور بحری راستہ ہے. اور بیچ میں یہ مسائل تک ہمارے سفر تھا, الحمدللہ اس سفر سے ہم مطمئن ہے. اس سفر سے جو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو ہم نے ڈسکس کیا, جو آفیشل وزیر صاحبان کے ساتھ جو وزیر صاحب تجارت ہے اور وزیر صاحب خارجہ جو ہم نے ڈسکس کیا, سارے فیسلٹی اور دونوں طرف سے سارے اس راستے کے لیے سارے فیسلٹی دینے کے لیے انشاءاللہ دونوں ملک تیار ہے, تاکہ یہ ہمارے ٹریڈ اور ٹرانزٹ خوب اچھی طرح انشاءاللہ ترقی کرے. آپ نے مائننگ کی بات کی ہے, مائننگ کو لے کر وہاں پر کافی چائنیز کمپنیز آلریڈی ہیں, تو انڈیا کو افغانستان کیا آفر کر رہا ہے مائننگ کے کن سیکٹرز میں؟ کیا ریئر ارتھ ہے, باقی چیزیں کیا ہیں؟ اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز لوگ جب ایک جگہ میں کام کر رہے تو مثلا دوسرے لوگوں کے لیے بھی جگہ ہے, یعنی وہ اس طرح نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر افغانستان کے لیے آ جائے اور وہاں پر کام کریں. وہاں پر بینیفٹ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے پروفٹ رکھتے ہیں اور وہاں پر آئے اور کام کر رہے ہیں. اور میں انڈیا کمپنی کے لیے بھی بتا دوں گا کہ ہماری ایک شرط یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم یعنی موقع کام کے لیے جو ہمارے بندے ہیں لوگ مہاجر ریفوجی واپس افغانستان میں آئے, تو ان کے لیے ہم ایک فیسلٹی برابر کریں کہ وہ ایک کام پہ لگ جائے, پروسیسنگ. اور اس کے لیے ہم نے شرط رکھا ہے کہ افغانستان میں پروسیس ہو جائے. بٹوین ڈیسائڈ ہو گیا جوائنٹ چیمبر آف کامرس, پہلے بھی کچھ تھا لیکن ابھی اس کو مزید اس کو ہم اضافہ کریں گے, اس کو فعال کریں گے انشاءاللہ. اور دونوں ملکوں کے درمیان جو پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے اس کو ایک انشاءاللہ افغانستان کی طرف سے بھی ایک مسئول ڈیسائیڈ کریں گے اور انڈیا کی طرف سے, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انشاءاللہ اور بھی فیسلٹی اور جو مسائل ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے. اور سب سے ضروری مسئلہ جو یہ کچھ سالوں میں بیچ میں گیپ آیا تھا وہ ہے ویزے کا مسئلہ. ویزے کا مسئلہ جو بزنس کے لیے ہے انشاءاللہ وہ بھی سب دونوں نیشن کے لیے سالو ہو گیا. اگر کوئی ہمارے بزنس والے افغانستان سے آتے
کیونکہ پرابلم تھا حقیقتاً یہاں سامان بیچتا لیکن خود نہیں آ سکتا، اس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم اور مشکلات بیچ میں آیا، تو یہ اس کا ویزے کا مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا۔ اگر کوئی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ویزا لینا چاہتے تو ایمبیسی آف انڈیا ان کابل دے کین ٹیک دی ویزا فرام دیئر۔ ویزا انشاءاللہ وہ ڈیسائیڈ ہو گیا، میڈیکل کے لیے بھی دوبارہ شروع ہوگا، اور ہمارے جو مریض ہے اور یہ انشاءاللہ ویزا بآسانی کوشش کرنے کی کہ لے لے اور علاج کے لیے انڈیا آ جائیں اور یہاں کے علاج ہو جائے، اور یہاں کا جو فیسلٹی ہے اس میں انشاءاللہ ہمارے ایمبیسی اس میں زیادہ تر رول ہوگا، اور ایمبیسی آف انڈیا ان کابل دے انشاءاللہ بھی اس کے لیے پروگرام بنے گا۔ اور بینکنگ سیکٹر میں چھوٹا چھوٹا مسائل ہے۔ ہمارے بینکس جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا ہمارے جو مین بینک ہے افغانستان میں، یہ الحمدللہ بہت صاف ستھرا دنیا کے ساتھ اور تجارت کے لیے کام کر رہا ہے، اور ہم سنٹرل ایشیا ملکوں کے لیے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھے بینکنگ روابط رکھتے ہیں۔ اور جو چھوٹا چھوٹا مسائل بیچ میں ہے انڈیا کے درمیان اور جو افغانستان کے درمیان ہوگا، انشاءاللہ ہمارے دو بینک بیچ میں ٹیکنیکل بات کرے گا، اور یہ اس مسائل کو بھی انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکتا ہے یہ بھی حل کرے گا، اور یہ بھی ہمارے مسائل میں یہی تھا کہ ہم اس کو بینکنگ سیکٹر میں اور فیسلٹی دے دیں، اور دونوں طرف سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان سے مسائل جو ہوگا سب انشاءاللہ حل ہوگا۔ ہاسپٹل کی بات کی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو لاٹس آف ٹیکنیکل اسٹاف ہیئر، نرسز، بہت ساری ویمن ہیں، مہیلائیں ہیں، عورتیں ہیں، تو یو ہیو نو پرابلم ود دیم گوئنگ دیر اینڈ ورکنگ؟ پرابلم کر دیں، نو پرابلم۔ سب سے پہلے میں بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ جو افغانستان کے ہاتھ میں آج کل ہے وہ سیکورٹی وائز الحمدللہ سب سے سیکور کنٹری بلکہ دنیا میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ریسنٹلی تقریباً 2-3 کمپنی، ہمارے جو ابو حنیفہ کا ایگزیبیشن تھا وہاں پر کمپنی انڈیا سے آیا تھا اور ایگزیبیشن بیچ میں رکھا، اور دوسرا کمپنی بھی ادھر ہمارے ساتھ ملے جو کہ افغانستان میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور وہ پرانا جو مسائل تھا وہ الحمدللہ چلا گیا۔